انڈیا کی سعودی عربیہ سے ٹریڈ ہے $27 بلین کی لازین ہر سال. پاکستان کی صرف 3.6 بلین ہے. سعودی عربیہ سے ہمارا تقریباً 5.5-6 بلین سال کا آتا ہے ایکسپیٹس کا. یو ای سے آتا تقریباً 5 بلین, اور اگر جس طرح چیزیں جا رہی ہیں یہ بڑا ڈراسٹکلی ریڈیوس ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہر لحاظ سے انڈینز کا وہاں پہ انفلوئنس ہمارے سے بہت زیادہ ہے. پاکستان سعودی عربیہ میں پہلا سٹرین آیا تھا جب یمن وار شروع ہوئی, اس سے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, تو ایم بی ایس نئے آئے ہوئے تھے محمد بن سلمان, تو پاکستانی پارلیمنٹ نے انکار کر دیا کہ ہم نے ٹروپس وہاں پہ سعودی عربیہ یمن والی وار میں نہیں بھیجنے. پھر آپ کو یاد ہو جب سیکنڈ اینیورسری ہوئی اس کی کشمیر والے انسیڈنٹ کی, مودی کی, جو انہوں نے سٹیٹس چینج کیا تھا, تو تب فارن منسٹر صاحب نے ہمارے نے ایک ان کو کہا کہ جی آپ کاؤنسل آف آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC کا اجلاس بلائیں اس پہ وہ سعودی عربیہ نہیں مانا, تو ہم نے کافی اس پہ سخت باتیں کی. ساتھ ہی انہوں نے ایڈ واپس مانگ لی, انہوں نے کہا پیسے دیں واپس شروع کریں, شور مت ڈالیں. ایشو ہوا ہمارا, پھر پیکج بھی 6.2 بلین کا تھا وہ بھی سسپینڈ ہو گیا, آئل کا بھی فیسلٹی ساری سسپینڈ ہو گئی. انڈیا کی سعودی عربیہ سے ٹریڈ ہے $27 بلین کی لازین ہر سال. پاکستان کی صرف 3.6 بلین ہے. سعودی عربیہ سے ہمارا تقریباً 5.5-6 بلین سال کا آتا ہے ایکسپیٹس کا. یو ای سے آتا تقریباً 5 بلین, اور اگر جس طرح چیزیں جا رہی ہیں یہ بڑا ڈراسٹکلی ریڈیوس ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہر لحاظ سے انڈینز کا وہاں پہ انفلوئنس ہمارے سے بہت زیادہ ہے. پاکستان سعودی عربیہ میں پہلا سٹرین آیا تھا جب یمن وار شروع ہوئی, اس سے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, تو ایم بی ایس نئے آئے ہوئے تھے محمد بن سلمان, تو پاکستانی پارلیمنٹ نے انکار کر دیا کہ ہم نے ٹروپس وہاں پہ سعودی عربیہ یمن والی وار میں نہیں بھیجنے. پھر آپ کو یاد ہو جب سیکنڈ اینیورسری ہوئی اس کی کشمیر والے انسیڈنٹ کی, مودی کی, جو انہوں نے سٹیٹس چینج کیا تھا, تو تب فارن منسٹر صاحب نے ہمارے نے ایک ان کو کہا کہ جی آپ کاؤنسل آف آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC کا اجلاس بلائیں اس پہ وہ سعودی عربیہ نہیں مانا, تو ہم نے کافی اس پہ سخت باتیں کی. ساتھ ہی انہوں نے ایڈ واپس مانگ لی, انہوں نے کہا پیسے دیں واپس شروع کریں, شور مت ڈالیں. ایشو ہوا ہمارا, پھر پیکج بھی 6.2 بلین کا تھا وہ بھی سسپینڈ ہو گیا, آئل کا بھی فیسلٹی ساری سسپینڈ ہو گئی. اور پھر ہمیں آپ کو یاد ہوگا 1 بلین پہلا چائنا سے لون لے کے دیا. پھر ابھی یہ چیزیں چل رہی تھیں. دسمبر 2019 میں جب کوالالمپور سمٹ ہوا ٹرکی ملیشیا اور اس کا, تو پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا وہاں جا رہے ہیں. اس پہ بہت زیادہ ریاکشن آیا وہاں سے, کیونکہ یہ اب ورلڈ ڈیوائیڈ ہو گیا ہوا ہے مسلم ورلڈ ان دو گروپس کے اندر. بہرحال اس پہ پاکستان پھر بیک آف کرنا پڑا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے شاہ محمود صاحب نے بڑا سخت پہ ایک بیان دے دیا ایک پروگرام میں, کاشف کے پروگرام میں, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جب پہلے پھڑا ہوا تھا کہ نہیں اگر کرے گی OIC تو پھر ہم آلٹرنیٹ فورمز بھی ہیں, سب کچھ ہیں, سو تھنگس کے ایڈنگ. اور پھر سعودی عربیہ نے 20 بلین کی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں کینسل کر دی, اور اب UAE نے ویزاز وغیرہ کینسل کر دی ہیں. عادل میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں, ہم تو ہر چیز کو ایونٹ ٹو ایونٹ چلتے ہیں, لیکن نظر یہ آ رہا ہے, ابھی میں آپ سے بھی شیئر کروں گا ناظرین سے بھی, کتنی زیادہ اسٹریٹجک ان کی ایگریمنٹس ہو گئے ہیں. UAE انڈیا کے, UAE سعودی عربیہ کے, ملٹری کے بھی ہیں, انٹیلیجنس کے بھی ہیں, سب کچھ ہے. کیا پاکستان کو اب جو 2-3 سال سے انڈیا نے سکسیسفل فارن پالیسی کی ہے کہ ایشوز پہ ہم آئزولیٹ ہو گئے, کیا ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس گروپ کے ساتھ چلنا ہے؟ جیسے فارن منسٹر کہہ رہے تھے کہ آئدر اور نہیں ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ آئدر اور ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مالک صاحب میرے خیال میں آپ کی سمری جو ہے وہ بہت اچھی ہے. پہلی ایک تو بات اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے یمن کا ذکر کیا, میرے خیال میں جو بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو پراکسیمیٹ امیڈیٹ کاز ہے وہ یمن سے شروع ہوتی ہے. کہانی یقیناً بڑی ہے, جیو اسٹریٹجک ہے, دنیا میں تبدیلیاں ہیں, ان بادشاہتوں میں تبدیلیاں ہیں, پاکستان میں تبدیلیاں ہیں, اکانومی میں تبدیلیاں ہیں, لیکن اس کی جو پراکسیمیٹ کاز ہے وہ میرے خیال میں یمن سے شروع ہوتی ہے. میرے خیال میں تب بھی اور اب بھی پاکستان کا فیصلہ بالکل درست ہے, لیکن وہ ایک مشکل فیصلہ تھا. اور جب آپ مشکل فیصلہ لیتے ہیں تو پھر آپ پیٹی باندھ لیتے ہیں کہ یار اب اس کے مجھے مشکل تو پڑے گی, اسی لیے وہ مشکل ہوتا ہے نا, لیکن وہ درست فیصلہ تھا. تو ایک تو اس کی وہ پراکسیمیٹ کاز بالکل درست ہے. جہاں میرے خیال میں تھوڑا سا میرے ساتھ اس کے اختلاف ہے, آئی وڈ سے کہ یہ جو ہے یہ حالانکہ ایک شفٹ بہت کلیئر ہے سعودی اور UAE بلاک آپ کہہ لیں اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں جو ہم آہنگی کبھی ہوتی تھی وہ بالکل نہیں ہے. اس وقت کشیدگی ہے, بالکل ایسی کشیدگی نہیں ہے کہ کانفلکٹ ہے,
لیکن ہم نے اس تاریخ میں اتنی زیادہ ٹینشن ان میں نہیں دیکھی. دیٹ از ٹرو. لیکن آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ جو ہے یہ زیرو سم گیم ہے انڈیا اور پاکستان کی. میرے خیال میں ہماری طرف سے ہمیں یہ ضرور سیکھ لینا چاہیے, فارچونیٹ ہو انفارچونیٹ ہو, حقیقت ہے کہ پاکستان بھارت کو اپنے ہر مسئلے سے نتھی نہیں کر سکتا, نہ ہی مڈل ایسٹ میں کر سکتا ہے, نہ ہی امریکہ کے ساتھ کر سکتا ہے, اور میرے خیال میں کچھ عرصے بعد چین کے ساتھ بھی نہیں کر سکے گا. اور اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو مسائل ہیں وہ کوئی حل ہو گئے ہیں یا ان کو ہمیں اگنور کرنا ہے یا اسے ہم نے انڈرمائن کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اگر تم میرے دوست ہو تو تمہیں اس کے ساتھ کٹی کرنی ہوگی, یہ آج کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. اور اس کی جو وجہ ہے وہ 1 بلین لوگوں کی بھارت کی ایک بڑی اکانومی, نہ صرف بڑی بلکہ ایک فعال اکانومی جس کی ملکوں کو ضرورت ہے. ملک اگر بھارت کے قریب جاتے ہیں اس لیے نہیں جاتے کہ لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, ایک طرف آپ کو 3 بلین بھی آپ سے دیا ہوا واپس میں لے لیا انہوں نے ٹائم سے پہلے, رول اوور بھی اس میں تھا, ٹیل کی آپ کی فیسلٹی سسپینڈ کر دی, پھر انہوں نے آپ سے انڈیا کے اندر یو اے ای اور سعودی عربیہ مل کے کوئی 42 ارب بلین کی سمپلی ایک ریفائنری لگا رہے ہیں مہاراشٹرا کے اندر. آپ کے ساتھ جو سعودی عربیہ نے 20 بلین کا وعدہ کیا ہوا تھا انویسٹمنٹ کا, وہ بھی بالکل شیلف ہو گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئدر اور نہیں ہے, تعلقات جو سے ان کے انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ کے انڈیپینڈنٹ ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انورسلی پروپورشنل ہو گیا ہے. جیسے جیسے ہم نیچے جا رہے ہیں ویسے ویسے انڈیا اوپر آ رہا ہے اور ہر لحاظ سے اوپر آ رہا ہے. ابھی جنرل امجد شاہ سے بھی ملٹری سائڈ کی بات کروں گا تو کلیئرلی ہمیں تو ایک بڑا کلیئر میسج مل رہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے کریں, آپ کدھر کھڑے میں ہیں, اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں ورنہ نہیں ہیں آپ. نہیں, میسج کلیئر ہے, لیکن میسج کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے جو ابھی اگزامپلز دی اس میں جو پاکستان کو انہوں نے دی وہ امداد ہے, جو بھارت ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ ان کی وہ انویسٹمنٹ ہے جس میں ان ممالک کو فائدہ ہے. جو پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے وہ بحیثیت امداد ہوتی ہے. اور یہاں ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ یہ نہیں کہ ہمیں کس کی ضرورت ہے, کس کو ہماری ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری ضرورت صرف تب پڑتی ہے جب کہیں جنگ ہو, جب کہیں مسئلہ ہو, جب کہیں کچھ اور ہو. دیٹ از وائی اکنامکس از امپورٹنٹ. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں. شمشاد صاحب آپ ختم کر لیں. جی صرف ایک جملہ. آپ کی $300 بلین کی اکانومی ہے, اور ایک ملک اگر 3 بلین اس میں سے واپس مانگ لیتا ہے تو تہلکہ مچ جاتا ہے. اس کا مقصد میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے کہ 300 بلین کی اکانومی ہونے کے باوجود ہم اقتصادی طور پہ اور سیاسی طور پہ اندرونی اتنے کمزور ہیں کہ ہم یہ شاکس برداشت نہیں کر سکتے. ہونا یہ چاہیے کہ ہماری اپنی قوت اتنی ہو, سیاسی قوت اپنے ملک کے اندر اور اقتصادی قوت اپنے ملک میں اور بیرونی, کہ ایک 3 بلین کا شوق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو پورا اس پہ شو کرنا پڑے. شمشاد صاحب یہ بتائیے کہ ہم ایک نظر آ رہا ہے پیٹرن, بڑی ایگریسو مڈل ایسٹ پالیسی انڈیا کی آ گئی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ مودی نے 2014 سے لے کے اب تک 8 باری وزٹ کیا ہے گلف کو, مڈل ایسٹ کو, یو اے ای کو 3 دفعہ, سعودی عربیہ کو 2 دفعہ. ابھی انڈین چیف کے جانے سے پہلے جو انڈین فارن منسٹر تھے بحرین گئے, یو اے ای گئے. ابھی ٹاپ ڈپلومیٹس ان کے جا رہے ہیں قطر, کویت, عمان, ان کی ہائی پروفائل وزٹس پلانڈ ہیں. ابھی جتنے ہم ایگریمنٹس ابھی وہ آرمی کے ادھر آ جائیں گے بات کریں گے, ایک کلیئر میسیجنگ ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف ریئیکٹیو ٹیکٹکس پہ کر رہے ہیں, اسٹریٹجکلی ہمارے فارن آفس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اور یہ جو 3-4 سال سے یہ گیم انڈینز کی کاری تھی, جیسے وہ ڈس انفو لیب نے بھی چیزیں نکالی, 15 سال سے ان کا پورا ایک نیٹ ورک نکلا جس میں ڈس انفارمیشن تھی, فیک آرگنائزیشن تھی. دیر از اے اسٹریٹجی, دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس.